صاحب وہی سب کچھ ہے، یہ جناب مجھے بیٹا بھی اس نے دیا ہے، مجھے رزق بھی وہ دیتا ہے، یہ سب اس کا ہی کرم ہے، یہ سب اس کی عطا ہے۔ کیوں بھی بات سمجھے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ اس کے نام کی نظر و نیاز دینا، اس کے نام کے چڑھاوے، اس کے نام پہ جانور ذبح کرنا۔ تو پہلا مطلب سمجھ آ گیا؟ پہلا مطلب کہ لیس لہ دعوت فی الدنیا، کہ اس کی طرف دعوت دینا، اس کی عبادت کی طرف دعوت دینا تو اس کا حق ہی نہیں بنتا۔ کس کا حق بنتا ہے؟ اللہ کا حق بنتا ہے، چونکہ خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے۔ کیوں بھی سمجھ آئی بات کی؟ جناب معاذ بن جبل، جناب معاذ بن جبل وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ ایک سواری پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو چلتے چلتے مجھے اللہ کے نبی نے 3 دفعہ مخاطب کیا کہ اے معاذ، تو میں نے کہا لبیک وسعدیک، میں حاضر ہوں اللہ کے رسول، آپ حکم فرمائیے۔ کہتے ہیں پھر کہا یا معاذ، پھر میں نے کہا لبیک وسعدیک، پھر تیسری دفعہ کہا میں نے، پھر وہی جو، تو مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا اتدری ما حق اللہ علی العباد، کہ اے معاذ تو جانتا ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ تو میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو مجھے آپ نے فرمایا کہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا بندوں پر۔ پھر فرمایا کہ اے معاذ تو جانتا ہے کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے، جو اللہ نے اپنی مہربانی سے، اپنی رحمت سے اپنے ذمے لے رکھا ہے، ورنہ کوئی دنیا کی طاقت اللہ کو کسی بات پر مجبور تو نہیں نہ کر سکتی، وہ اللہ نے اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے وہ اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ فرمایا اب بندوں اللہ پر، اللہ کے ذمے بندوں کا کیا حق ہے؟ فرمایا جب یہ بندے اللہ کی عبادت کریں تو پھر اللہ کا بھی حق بنتا ہے کہ اللہ اپنے پھر ان بندوں کو جہنم کا عذاب نہ دے۔ کوئی بات سمجھ آئی نا؟ تو پھر یہ بتائیں کہ پھر عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق۔ تو فرمایا کہ لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، کہ کوئی اس کا نہیں ہے اس کے لیے دعوت۔ کیا مانا؟ کہ اس کی دعوت دینا اس کا حق ہی نہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ اگلی بات سنیں، دوسرا مطلب، پہلا مطلب سمجھ آ گیا نا کہ اس کا حق ہی نہیں بنتا کہ اس کی دعوت دی جائے، اس کی عبادت کی دعوت دی جائے۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا ہے کہ لیس لہ دعوت فی الدنیا والآخرہ، کہ ان کو پکارنے کا، ان کو صدا دینے کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے کہ فائدہ ہی کوئی نہیں ہے؟ بھئی تم پکارتے بھی رہو، جتنا مرضی پکارتے رہو، تو کیا وہ تمہاری پکار سن لیں گے؟ تو پہلا مطلب کیا ہے کہ ان کا حق ہی نہیں بنتا کہ ان کی عبادت کی دعوت دی جائے۔ دوسرا مطلب کہ ان کو پکارنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کیا کہا تھا؟ یا اباتے، اے ابا جی، لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا،
کہ اے ابا جی آپ ان ہستیوں کو پکارتے ہیں، ان بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، جبکہ وہ تو سن نہیں سکتے، وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ آپ کا کوئی بگڑا ہوا کام سنوار نہیں سکتے، وہ آپ کی کوئی مشکل حل نہیں کر سکتے، آپ کی کوئی بگڑی نہیں بنا سکتے، ان کے پاس تو کوئی اختیار ہے ہی نہیں۔ یہ کنہوں نے کہا تھا؟ ابراہیم۔ تو مطلب کیا ہوا کہ ان کو پکارنے کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں ایک بڑی پیاری مثال دی، فرمایا ان مشرکوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے ان شریکوں کو پکارتے ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دور پانی ہو اور وہ دور کھڑا یہ کہتا رہے کہ مجھے پانی میرے پاس آ جا، پانی میرے پاس آ جا، پانی میرے پاس آ جا۔ تو کیا اس طرح پکارنے سے وہ پانی اس کے پاس آ جائے گا؟ آ جائے گا اس کے پاس پانی؟ نہیں۔ اللہ نے فرمایا بالکل اسی طرح جیسے اس پانی مانگنے والے کا پانی مانگنا بیکار ہے، اسی طرح ان اللہ کے سوا جو ہستیاں ہیں جن کو انہوں نے اپنے داتا، اپنے دستگیر، اپنے مشکل کشا، اپنے حاجت روا، اپنے غریب نواز اور اپنے لجپال سمجھ رکھا ہے اپنے طور پر، بالکل اسی طرح ان کو پکارنا بھی کیا ہے؟ بالکل بے فائدہ۔ تو کتنے مطلب ہو گئے؟ ہاں جی، دو مطلب۔ ایک مطلب یہ ہے کہ ان کو پکارنا، ان کی دعوت دینا، ان کی عبادت کی دعوت دینا ان کا حق ہی نہیں بنتا۔ اور دوسرا مطلب کیا ہے کہ ان کو پکارنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ تیسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا ہے کہ لیس لہ دعوت فی الدنیا والآخرہ، کہ جن کو تم پکارتے ہو تم اگر ان کو ساری زندگی بھی پکارتے رہو وہ تمہاری پکار قبول کر ہی نہیں سکتے، تمہاری دعا قبول ہی نہیں کر سکتے، تمہاری پکار، تمہاری دعا ان تک پہنچ ہی نہیں سکتی، پہنچ سکتی نہیں ہے۔ پکارتے رہو، قیامت تک پکارتے رہو۔ لو میرے بھائیو ذرا غور سے سننا، یہ تیسرا مطلب ہے۔ فرمایا کہ سورہ احقاف 5 نمبر آیت، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک بھی تم پکارتے رہو، قیامت تک وہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ لیکن کہتے ہیں نہیں جی نہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں، وہ سب کچھ سنتے ہیں، وہ ہر بات کو سنتے ہیں، وہ ہماری مرادیں بھی پوری کرتے ہیں۔ بلکہ عقیدہ شیطان نے ایسا پختہ کیا ہوا ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ اتنے با اختیار نہیں ہوتے، مرنے کے بعد ان کے اختیارات اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، ان کی قوت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، وہ پہلے سے زیادہ اپنے مریدوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ کب؟ مرنے کے بعد۔ حالانکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے، سورہ الاعراف پڑھ کے دیکھو، اللہ کہتا ہے کہ ظالموں، عقل کے اندھو، کبھی سوچو تو صحیح کہ جب دنیا میں زندہ تھے تو اس وقت تو وہ بول بھی سکتے تھے، اس وقت دیکھ بھی سکتے تھے، اس وقت سن بھی سکتے تھے، اس وقت کسی چیز کو پکڑ بھی سکتے تھے، ان کے پاؤں بھی کام کرتے تھے، چل بھی سکتے تھے، لیکن مرنے کے بعد کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکیں؟ ان کے کان ہیں جن سے وہ سن سکیں؟ ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑ سکیں؟ ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چل سکیں؟ سورہ الاعراف اور 198 نمبر آیت۔ بات سمجھ آئی نا؟ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدن یبطشون بہا
ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا۔ او عقل کے اندو اتنا ہی غور کر لو کہ دنیا میں تو ان کے یہ اعضاء کام کر رہے تھے، مرنے کے بعد تو ان کے اعضاء نے کام کرنا بھی چھوڑ دیا، اور تم نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ مرنے کے بعد وہ پہلے سے زیادہ پاورفل ہو جاتے ہیں، مرنے کے بعد زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں، زیادہ اختیارات ان کے پاس آ جاتے ہیں، حالانکہ ان کے تو پہلے وہ ساری صلاحیتیں بھی سلب ہو گئیں۔ کیوں بھئی بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلا مطلب کہ ان کا حق ہی نہیں کہ ان کو پکارا جائے، ان کی عبادت کی دعوت دی جائے۔ دوسرا مطلب ان کو پکارنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، اور تیسرا مطلب کہ قیامت تک پکارنا بھی ان کے کوئی فائدے میں نہیں ہے۔ فرمایا قیامت والے دن بھی یہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، نہ دنیا میں کسی کام آ سکتے ہیں، نہ وہ سفارش بھی نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشرک کے حق میں سفارش ہونی نہیں۔ کیوں بھئی سمجھ آئی نا بات؟ مشرک کے حق میں سفارش ہوگی نہیں۔ مشرک کے حق میں کوئی نبی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی ولی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی شہید سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی حافظ قرآن سفارش نہیں کر سکے گا، یہاں تک کہ خود پیغمبروں کے سردار، ساری کائنات کے امام، ساری کائنات سے اعلیٰ اور افضل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مشرک کے حق میں سفارش نہیں کرنی۔ جس کی موت شرک پر آ گئی نا، اس کے لیے اللہ کے نبی نے بھی سفارش نہیں کی۔ تو باقی بتاؤ جو آدمی شرک کرتا ہے تو اس کے وہ آخرت میں بھی کسی کام نہیں آ سکے۔ فرمایا وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، بے شک ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ، فرمایا پھر جب ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے تو پھر اللہ ہمیں پھر وہاں جزا اور سزا دے گا۔ جو یہاں پر جس عقیدے پر جائے گا اس کے مطابق اللہ کے ہاں اس کو جزا یا سزا مل جائے گی۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ ہمارا پلٹنا لوٹنا کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ تو وہاں پر جو عقیدہ توحید پر جائے گا انشاءاللہ اس کو وہاں عقیدہ توحید کے مطابق اس کے ساتھ سلوک ہوگا، اور جو شرک والے عقیدے پر جائے گا تو اس کے ساتھ وہاں شرک والے عقیدے کے مطابق سلوک ہوگا۔ وہاں پر تو جو لے کے جائے گا اس کے مطابق، یہ دنیا کھیتی ہے اور آخرت، یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک جو حد سے گزرنے والے ہیں۔ اب حد سے گزرنے والے کون؟ نمبر 1 کافر، نمبر 2 مشرک، نمبر 3 جو حد سے زیادہ گناہ کرنے والے مسلمان۔ لیکن وہ پہلی جو 2 کیٹیگریاں ہیں نا، کافر اور مشرک، وہ تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان صحیح عقیدے والا اگر اپنے گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے، گناہ زیادہ ہو گئے نیکیاں کم ہو گئیں، اگر وہ جہنم میں ڈالا گیا، یا تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، یا اللہ کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا۔ کیونکہ اللہ نے کہا ہے نا کہ میں نے شرک معاف نہیں کرنا، شرک کے علاوہ میں جو چاہوں گا گناہ معاف کر دوں گا۔ یا تو اللہ تعالیٰ بغیر کوئی سزا دیے ہی اللہ معاف کر دے گا۔ سمجھ آئی بات کی؟ کس کو بھلا؟ کس کو؟ جس کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ اچھا، نمبر 2، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی مشیت کے ساتھ معاف نہ کیا تو پھر وہ کسی کی سفارش سے معاف کر دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہو جائے گی، اللہ کے نبی سفارش کریں گے تو اس کو بخش دیا جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ فرمایا فَسَتَذْكُرُونَ، ان قریب تم یاد کرو گے، ان قریب
اب تمہیں جو میں باتیں کہتا ہوں نا تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، میں تمہیں کہتا ہوں صرف اللہ کی عبادت کرو، میں تمہیں کہتا ہوں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہ بناؤ، میں تمہیں جس بات کی دعوت دیتا ہوں یہ میری دعوت اب تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن کہتا ہے کہ جب مرو گے نا اللہ کے پاس جاؤ گے تو پھر میری باتیں تمہیں سمجھ آئیں گی۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں تو اللہ کے سپرد کرتا ہوں اپنا معاملہ، میں اپنا معاملہ کس کے سپرد کرتا ہوں؟ اچھا، اللہ کے ہر نیک بندے کا یہی انداز ہوتا ہے، وہ اپنا معاملہ بالآخر کس کے سپرد کر دیتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو پھر اللہ نے کافی ہو کر دکھایا نا، اللہ نے پھر دکھایا نا میں واقعی کافی ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جب پتا چلا کہ احد کی جنگ کے بعد مشرک دوبارہ واپس آ رہے ہیں تو ان بیچارے زخمی صحابہ نے بھی یہ کہا کہ حسبنا اللہ، کوئی بات نہیں، اگر یہ کافر دوبارہ واپس آ رہے ہیں ہم ان کا مقابلہ کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ کے ہر بندے کی یہ بات ہوتی، بات سمجھ آئی نا؟ فرمایا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تعالی خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں۔ اچھا، جب اس نے پھر اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تو فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، پھر اللہ نے اس آدمی کو بچا لیا، پھر اللہ نے اس آدمی کو بچا لیا، محفوظ کر لیا۔ کس سے محفوظ کر لیا؟ ان سارے ان کے گندے منصوبوں سے، جو منصوبے انہوں نے اس کے بارے میں بنا رکھے تھے۔ تو اللہ نے ان سارے گندے منصوبوں سے اس کو کیا کر لیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ نہیں بنا ہوا تھا تو اللہ نے بچایا کہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ سلامتی کے ساتھ نکال کر مکہ سے مدینہ لے گیا۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور گھیر لیا آل فرعون کو، کس نے گھیر لیا؟ برے عذاب نے۔ اللہ نے اس بندہ مومن کو ان فرعونیوں کے سارے ہتھ کنڈوں سے، ان کے پراپوگنڈوں سے اور ان کے سارے ان کے پروگراموں سے بچا لیا، اور اللہ نے فرعون کو اور فرعونیوں کو اللہ نے بحر قلزم کے اندر لے جا کر غرق کر کے اللہ نے برا عذاب دے دیا۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی نا؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھئی آج ہمارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔